کیا ہیں؟ ہم نہ خارجی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم لوگ کیا ہیں؟ سنی ہیں۔ جب صحابہ کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں سارے جنتی ہیں، تینوں طبقے جنتی ہیں، ہجرت کرنے والے، نصرت کرنے والے اور ان کی اتباع کرنے والے، تینوں کا ذکر کیا۔ پھر رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فتح سے پہلے آنے والے، فتح کے بعد آنے والوں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ ہیں سارے جنتی۔ لیکن ابو بکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ابو بکر کا مقابلہ اگر کسی نے کرنا ہوتا تو ابو قحافہ ہی کر لیتا۔ ابو بکر کا باپ ہے لیکن ابو بکر سے افضل نہیں ہے۔ ابو بکر کا بابا ہے لیکن تاخیر سے ایمان لایا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے نبی کی جماعت میں سب سے پہلے بھی ابو بکر ہیں، سب سے بڑے بھی۔ اس بحث کو یہاں بند ہونا چاہیے۔ توجہ ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں مولوی صاحب، اور بہت سارے کام ہیں۔ فرقہ واریت پھیلانی ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ مقلد کو غیر مقلد سے لڑاؤ، پرواہ نہیں ہے۔ آپ حیاتی کو مماتی سے لڑواؤ، پرواہ نہیں ہے۔ آپ بریلوی کو دیوبندی سے لڑاؤ، پرواہ نہیں، آپ کا کام ہے۔ لیکن اس طرف آؤ گے مشکل میں پھنس جاؤ گے، پھنساؤ گے، مشکلات پیدا کرو گے۔ پھر بتاؤ گے کہ نبی کی امت میں سب سے پہلا، زور سے بولو، سب سے پہلا، اور نبی کی امت میں سب سے بڑا۔ کہتے ہیں جی میں نے تو دامادوں کی بات کی ہے۔ میں نے کہا دامادوں میں سب سے اونچا داماد عثمان ابن عفان ہے، نہیں آنے دیں گے ہم۔ حضرت علی کے نام پر میرے بچے قربان، حضرت علی کے نام پر میرا باپ قربان، میری اماں قربان، لیکن یہ عثمان ابن عفان ہے جو نبی کا دوہرا داماد ہے۔ اور محبوب پیغمبر نے اعلان کیا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یہ کہ بات دیگر تیرے نکاح میں دینا، اس لیے کہ تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں۔ میں حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ ایک روایت میں 100 بیٹیاں دیتا، اور ایسے نہیں۔ جب پہلی بیٹی کا انتقال ہوا، توجہ، مسکرا کے سبحان اللہ کہنا میرا جملے کے اختتام پر، مسکرا کے ہوش میں آ کے، محبوب پیغمبر کی پہلی بیٹی کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی ابھی نکاح میں آئی نہیں۔ عثمان ابن عفان کھڑے ہیں، محبوب پیغمبر مسجد نبوی کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، عثمان ابن عفان سامنے کھڑے ہیں۔ محبوب پیغمبر کبھی عثمان کو دیکھتے ہیں، کبھی اس طرف دیکھتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں، پھر عثمان کو دیکھتے ہیں، پھر اس طرف دیکھتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں، پھر عثمان کو دیکھتے ہیں، پھر اس طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں سرکار مجھے دیکھتے ہیں، پھر اس طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ محبوب پیغمبر مسکرا کے بولے عثمان تیرے سامنے جبرائیل امین کھڑے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح بھی عثمان ابن عفان کے ساتھ کر دو، ام کلثوم کا۔ یہ پہلی جو بیٹی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے نکاح میں دی، آپ کو پتہ ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ کہتے ہیں جی نسب حضور پاک کا چلا حضرت علی سے۔ میں نے کہا مانتا ہوں حضرت علی کی اولاد پر میری اولاد قربان ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عثمان کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ توجہ ہے؟ یہ جو آپ کا کشمیر ہے نا، مظفر آباد، اس کا جو بانی ہے مظفر خان، یہ حضرت عبداللہ ابن عثمان کی اولاد میں سے ہے۔ اور لکھا علماء نے، مورخین نے، کہ ہندوستان کی سرزمین پر اکثر ایسے لوگ موجود ہیں، تلاش کرنے سے ملتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ادھورا علم ہے۔ میں نے کہا پورا کرتا ہوں میں، آ جاؤ ہم پورا کر کے دکھائیں گے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اتقیاء یہ حضرت عبداللہ ابن عثمان کی اولاد میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عثمان حضرت عثمان اور سیدہ ام کلثوم کے لخت جگر ہیں، بیٹے ہیں ان کے، اور یہ دنیا میں زندہ رہے، انہوں نے نکاح بھی کیا، طلاقیں بھی دی، دنیا میں زندہ رہے۔ تقریباً 75 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور زین العابدین کے استاد ہیں جی، ان کے یہ استاد ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر کے زین العابدین ان کے سامنے بیٹھ کے احادیث طیبہ کی تعلیم لیتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے فرمان سیکھتے ہیں۔ اور یہ بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو نانا ہیں، یہ بھی عبداللہ ابن عثمان کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عثمان حضرت عثمان کے بیٹے ہیں۔ اور توجہ، میں عرض کر رہا تھا جو پہلا، آخری بات کر رہا ہوں، جو پہلا نکاح ہوا، پہلا نکاح حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ
کتنے بختوں والی ہے ہماری یہ اماں، کتنے بختوں والی ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کی بیٹی سیدہ خدیجہ بیمار ہیں اور ان کو رخصت کرنے کے لیے خود سرکار دو عالم تشریف لائے ہیں اپنی بیٹی کے ہاں، اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں یعنی اپنے داماد کے ہاں رخصت کیا، اور پھر 3 دن تک حضور پاک کھانا بنا کر کے ان دونوں کو پہنچاتے رہے۔ اس جوڑے کی مکے کے لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت زید سے کہا کھانا دے آؤ، کھانا دے کر کے آئے تو زید مسکرا رہے تھے۔ فرمایا زید میری بیٹی اور داماد کو دیکھایا ہے؟ کہا سرکار دیکھایا ہوں، میں نے مکے کی وادی میں ان جیسا حسین جوڑا نہیں دیکھا۔ محبوب پیغمبر مسکرا کر اٹھے ہیں، حضرت عثمان کے گھر گئے ہیں۔ حضرت عثمان اس انداز سے بیٹھے ہیں کہ وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ رقیہ بیٹھی ہیں چارپائی پہ، اور حضرت عثمان نے اپنا سر رقیہ کی گود میں رکھا ہوا ہے۔ سیدہ رقیہ آپ کے بالوں میں تیل لگا رہی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی بیٹی اور داماد کو دیکھ کر کے مسکرائے، فرمایا رقیہ میرے عثمان کا خیال رکھنا، میرے یاروں میں سب سے زیادہ حیادار میرا عثمان ہے، اور کہا عثمان میری بیٹی رقیہ کا خیال رکھنا، میری بیٹیوں میں سب سے زیادہ حلیم اور بردبار میری بیٹی رقیہ ہے۔ اور پھر یہی رقیہ ہے محبوب پیغمبر کے اس داماد کے ساتھ جب ان رخصت کیا، محبوب پیغمبر سواری کے ساتھ ساتھ دوڑتے رہے اور بار بار حضرت عثمان اور رقیہ کو نصیحتیں کرتے رہے کہ یوں سفر کرنا ہے، یوں پہنچنا ہے۔ یہ حبشہ پہنچے، محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا جب حبشہ پہنچو گے تو مجھے اپنی خیریت کی اطلاع کر دینا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں روزانہ شام کے وقت اللہ کے محبوب پیغمبر مکے کی شرح پہ پہنچتے، حضرت رقیہ اور عثمان کی خبر کا انتظار کرتے۔ بڑا عرصہ ہو گیا، حضرت عثمان ابن عفان کی خبر نہیں آئی۔ بڑے طویل عرصے کے بعد ایک خاتون آئی ہے، اس نے آ کر کے محبوب پیغمبر کو اطلاع دی ہے، سرکار میں نے آپ کے داماد کو دیکھا ہے، آپ کی بیٹی کو دیکھا ہے، حبشے کے بازار میں گھومتے ہوئے اس انداز سے دیکھا ہے کہ آپ کے داماد سواری کی مہار پکڑ کے پیدل چلتے ہیں، اور آپ کی بیٹی سواری پہ سوار ہے اور اکیلی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی گود میں عبداللہ ابن عثمان ہے۔ محبوب پیغمبر نے کہا ادھر رک، تو نے جانا نہیں ہے۔ اس بڑھیا کو وہاں کھڑا کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صحابہ فرماتے ہیں دوڑتے ہوئے گھر گئے ہیں، کہا خدیجہ مجھے کوئی ہدیہ دے، میں اس خاتون کو دوں گا جس نے محمد کی بیٹی کی خیریت کی اطلاع دی ہے۔ خدیجہ نے اپنی چادر اتار کر کے اپنے سرتاج کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ محبوب پیغمبر آئے ہیں، اس بڑھیا کو چادر اڑاتے ہوئے کہا ہے اللہ تیری نسلوں کو سلامت رکھے، تو نے محمد کی بیٹی کی اطلاع دی ہے۔